نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے اندر ہم نے جو ہے وہ جملہ اسمیہ شروع کیا تھا اور جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے چند جملے بنائے تھے. جملہ اسمیہ میں کی کم سے کم دو اجزاء ہیں. جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ. جب ہم عموماً کہتے ہیں سمجھ 95% مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. اگر ریورسل ہوگا تو وہ سچویشن جب آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال آپ اتنا ہی سمجھیں کہ مبتدا جو ہے معرفہ ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنی چاہیے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے وسط سے. مبتدا جو ہے معرفہ ہے اور اعراب کے حوالے سے مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہے اور خبر بھی حالت رفع میں. اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس کی پرائم کنڈیشن ہے. یعنی مبتدا کے لیے لازمن ہے اور خبر کے لیے لازمن ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوں گے. معرفہ اور نکرہ تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، لیکن حالت رفع لازم ہے. یعنی اگر مبتدا اسی وقت کہلائے گا جب وہ حالت رفع میں ہوگا، خبر اسی وقت کہلائے گی جب وہ حالت رفع میں ہوگی. اگر وہ حالت رفع میں نہیں ہے تو پھر وہ مبتدا نہیں کہلائے گا، وہ خبر نہیں کہلائے گا، تو وہ کچھ اور کہلائے گا. جنس اور عدد کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے کہ خبر جو ہے مبتدا کی پیروی کرتی ہے. اور جس طرح سے مبتدا ہوتا ہے، اگر جنس اس کی مذکر ہوتی ہے تو مذکر، مؤنث ہوتی ہے تو مؤنث، عدد اس کا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد آتی ہے، جمع ہوتی ہے تو خبر بھی جمع آتی ہے. لیکن سچویشن میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، وہ جب چیزیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے. تو یہاں تک میرے خیال میں کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو پوچھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی کوئی سوال، کوئی اشکال؟ سر وہ ایک تھا جس میں حمزۃ الوصل آ رہا تھا. جی سر وہ اللہ رحم کر لے. میں حمزۃ الوصل کہاں آ رہا؟ سر اللہ کے نام میں سر وہ نہیں ہے یا الرحیم جو آگے میں نے لگایا ہے سر اس میں. تو آپ نے اس کا رحیم کیوں لگایا ہے؟ سر میں نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کلو لیا تھا. الرحمن الرحیم سے کلو آپ نے کیوں لیا بلا وجہ؟ آپ کو جب قانون بتایا گیا ہے کہ مبتدا کیسا ہوتا ہے اور خبر کیسا ہوتا ہے تو آپ اپنے لاس کو کیوں لے کے آ رہی ہیں؟ آپ کو جب کہا ہے کہ مبتدا جو ہے، اور اللہ تو معرفہ ہے نا، جی سر. اللہ سے بڑا معرفہ کوئی ہے ہی نہیں نا. سر رحیم میں اگر ویسے بھی اسم کے اوپر الف لام لگا ہو، اسم پہ ویسی بھی الف لام اگر لگا ہو تو ویسی معرفہ ہو جاتا ہے نا. جی کسی اسم کو معرفہ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو الف لام بتایا نا، الف لام لگاتے ہیں. تو اگر آپ الف لام کو ایزیوم کر رہی ہیں کہ الف لام اس کے اندر ڈلا ہوا ہے، بات آپ صحیح بھی ہے، تو پھر آپ کو اس میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے نا. تو سر رحیم میں پھر الف لام آئے گا؟ رحیم میں کیوں آئے؟ رحیم خبر ہے کہ اور وہ تو خبر ہے، تو وہ خبر نکرہ کیا ہوگی. ہونی چاہیے؟ نکرہ. تو پھر الف لام کیوں آئے گا؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے نا. آپ ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے، آپ نے کسی جگہ پر پڑھا کیا ہے، وہ اپنی جگہ اس کو ذہن سے باہر نکال کے کام کریں. ٹھیک ہے نا. مبتدا معرفہ، خبر نکرہ. خبر معرفہ کب آئے گی؟ جب آئے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا. مبتدا نکرہ کب آئے گا؟ جب آئے گا تب میں بتاؤں گا. ابھی اس کا وقت ہی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کیوں اپنا ذہن ڈال رہی؟ آپ کو اپنے ذہن پہ اتنا بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ کا ذہن ابھی جس حد تک جا سکتا ہے اسی تک چلے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو پوچھیے، نہیں تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نو سر. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھی بات ہے. اچھا جی، ہم نے مبتدا کو کہا کہ مبتدا معرفہ ہے، اور معرفہ کی ہم نے اقسام پڑھی. معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی ہم نے؟
7 تھی جس میں سے 5 پڑھی ہے 7 ہے 5 پڑھی. کون کون سی پڑھی؟ سر. ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے اسم علم، اسم اشارہ، اسم معرف اللام، اور اسم موصولہ، اور اسم ضمائر. ٹھیک. تو دیکھیں ہم نے جو پچھلی دفعہ جتنے جملے بنائے تھے وہ ہم نے بنائے تھے اس میں علم کے حوالے سے. زینب نیک ہے، رحیم نیک ہے، اس قسم سے ساری چیزیں ہم نے بنائی تھی. ہم نے مبتدا معرفہ لیا تھا، مبتدا معرفہ ہم نے اس میں علم لیا تھا. آج ہم آپ کے ساتھ اس میں ضمائر کریں گے. یہ جو ضمائر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ ضمائر 2 قسم کے ہوتے ہیں. ہم جو اس وقت آپ کے ساتھ ضمائر کریں گے وہ ہم کریں گے حالت رفع کے. حالت رفع کی کیوں کریں گے؟ وجہ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ سر مبتدا جو ہے ہمارا اور اعراب حالت رفع میں ہوں گے تو اس لیے. بالکل، کیونکہ مبتدا ہم اس میں ضمائر کو مبتدا بنائیں گے اور مبتدا لازماً جو ہے وہ رفع میں ہوتا ہے. اس میں ضمائر جو آج آپ کے ساتھ پڑھیں گے وہ حالت رفع کے اس میں ضمائر پڑھیں گے. اچھا جی، آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کی جو عدد ہوتی ہے وہ واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. واحد، مثنیٰ اور جمع ہوتا ہے. اچھا، جو خطاب ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، ضمائر ہے نا، آپ اس کو استعمال کریں گے، کسی سے خطاب کریں گے تو جو خطاب ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا 3 طریقوں سے ہوتا ہے. جو سب سے پہلا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے غائب. کیا مطلب ہے غائب سے؟ کیا مراد ہے؟ تھرڈ پرسن سے جیسے جو سر موجود نہیں ہے. ہاں نہیں، غائب ہے. ایسا نہیں ہے. تھرڈ پرسن کا مطلب یہ نہیں کہ جو موجود نہیں ہے. تھرڈ پرسن کا مطلب ہے جو موجود تو ہے لیکن جس سے بات نہیں ہو. جی جی. ٹھیک. تھرڈ پرسن سے مطلب یہ نہیں ہے جیسا بھی مثال کے طور پہ آپ یہ 2-3 لوگ بیٹھے ہیں، میں جس سے بات کرنا ہوں وہ میرے لیے تھرڈ پرسن نہیں ہے، لیکن باقی جو 2 لوگ ہیں وہ تھرڈ پرسن. جی. تو جس سے خطاب نہ ہو رہا ہو. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ جنس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں. ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث. تو دونوں کے جو ضمائر ہیں مختلف ہوں گے. دونوں کے ضمائر مختلف ہوں گے. تو تھرڈ پرسن غائب کا واحد مذکر کا جو ضمائر ہے وہ ہے ہوا. وہ ہے ہوا. تو ہوا کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ ہوا کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ وہ جی. ایک مذکر غائب. وہ ایک مذکر غائب. ٹھیک ہے. اس کا جو مثنیٰ ہے وہ بنے گا ہما. اس کا جو مثنیٰ بنے گا ہما. ہما کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ وہ دو کیا؟ 2 مذکر غائب. وہ 2 مذکر غائب. اور اس کی جمع بنے گی ہم. ہم کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ الحمدللہ. بہت سارے مذکر غائب. وہ سب مذکر غائب. بہت سارے کا لفظ کوئی سمجھ میں آسان کریں. وہ سب مذکر غائب. مؤنث کا آ جائے. مؤنث کا جو واحد کا صیغہ بنے گا وہ بنے گا ہیا. تو ہیا کا کیا ترجمہ کریں گی؟ وہ ایک مؤنث غائب. وہ ایک مؤنث غائب. مثنیٰ اس کا بنے گا ہمائی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اور جمع اس کی بنے گی ہن. تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. یہ کون سے والے صیغے؟ تھرڈ پرسن غائب کے. اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے جس سے آپ مخاطب ہیں. جس سے بات ہو رہی ہے، حاضر ہے جو. اس کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوگا.
اس کا جو پہلا صیغہ بنتا ہے سیکنڈ پرسن کا بنتا ہے انتا. انتا کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ تم مذکر. تو ایک مذکر. تو ایک مذکر. ٹھیک ہے. مثنیٰ اس کا بنے گا انتما. انتا انتما. انتما تم دو مذکر اور جمع اس کی بنے گی انتم. تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہمنا انتا انتما انتن. مونس پہ آ جائے, مونس کا پہلا صیغہ بنے گا انتی. سوری سر کیا بنے گا؟ انتی. انتی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثنیٰ اس کا سیم بنے گا انتما. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, اور جمع اس کی بنے گی انتن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتن. اب کون سا صیغہ رہ گیا؟ تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن کا کیا مطلب ہوا؟ میں. جون جولائی متکلم. اچھا, متکلم میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا. متکلم میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا اور مثنیٰ بھی نہیں ہوتا, صرف واحد ہوتا اور جمع ہوتا ہے. تو انا, میں اور نحن. اچھا اس میں مثنیٰ نہیں ہے. مثنیٰ نہیں ہوتا. متکلم مثنیٰ کیسے ہوگا؟ ہم دو. ٹھیک ہے. ہاں ہم دو کیسے تو نحن ہو گیا. ٹھیک ہے. انا میں, نحن ہم. انا میں, نحن ہم. تو یہ 14 صیغے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کو بہت کام آئیں گے. اور یہ تمام کون سے ضمائر کہلاتے ہیں؟ حالت رفع کے ضمائر کہلاتے ہیں. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انتا انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. جی مونا پڑھ کے دکھ رہے ہیں بغیر دیکھے. جی تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہے ہوا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا, اور سیکنڈ پرسن از انتا انتما انتم انتی انتما انتن, and the first person is متکلم, so انا نحن. انا اور نحن. جی سارا آپ بتائیے. سر تھرڈ پرسن میں آئے گا مذکر میں ہوا ہما ہم, مؤنث میں آئے گا ہیا ہما پڑھتے رہے میں خود سمجھ جاؤں گا. انتا انتما انتم انتی انتما انتنا, اور متکلم میں ہوگا انا نحن. انا اور نحن. اب اگر آپ سے کہوں کہ اس ضمائر کی گردان کو دیکھیں, اس کو گردان کہتے ہیں, اس ضمائر کی گردان کو دیکھیں اور اس گردان کے بیس کے اوپر میں آپ کو ایک اسم دیتا ہوں اور اس سے آپ جو ہے اس پوری گردان کو داخل کر دیں جملے میں, ٹھیک ہے, تو آپ یقیناً کر سکیں گے. میں آپ کے سامنے ایک دیتا ہوں, صادق. صادق کسے کہتے ہیں؟ سچے کو. سچے کو کہتے ہیں. صادق کہتے ہیں سچے کو. اور صادق جو ہے, صادق سے پوری گردان کریں. جی ٹرانسلیشن کے ساتھ. ہوا صادق. ایک ایک آدمی کرے, سب کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. ہوا صادق. ٹرانسلیشن بھی کریں. وہ سچا ہے. جو سچا ہے. ہما صادقانی. ہما صادقانی. ہم صادقون. ہما صادقانی. کرے نا, ہما صادقانی. وہ دونوں سچے ہیں. وہ دونوں سچے ہیں. اور ہم کا ہوگا وہ سب سچے ہیں. ہم صادقون. ہم صادقون.
हम सादिकूना, वो सब सच्चे हैं। आगे चलें। हिया सादिकातुन, या सादिकातुन, सादिकातुन, आप देखें गौर करें, सादिकातुन ये तो जमा का सीगा लगा, सादिकातुन। देखिए जब आपने इसको कहा सादिकातुन तो ये इस तरह से लिखा है, सादिकातुन, ऐसे सर? ये सादिकातुन है, ये है सादिकातुन, 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 सादिकातुन जी। ठीक है। हिया सादिकातुन, वो सच्ची है। वो सच्ची है। हुमा सादिकानी, वो दोनों सच्चे हैं। हुमा सादिकानी, नहीं सर नहीं, वो होगा हुमा सादिकातुन, है सादिकातुन, जमा में ना, सादिकतानी, पहले मुन्नस करें, सादिक, ओ हाँ मुसन्ना, सादिकातानी, सादिकातानी, सादिकातानी। और हुन्ना में आएगा हुन्ना सादिकातुन, वो सब सच्ची हैं। ये तो हमको छोड़ के आ गए, अब छोड़ जी। कंटिन्यू करें आगे। और अंता में अंता सादिकुन, अंता सादिकुन, तुम सच्चे हो। अंतुमा तुम सच्चे हो नहीं करें, तू सच्चा है। ठीक है, तू सच्चा है, ठीक है, तू सच्चा। और फिर अंतुमा में सर आएगा सादिकानी, अंतुमा सादिकानी, जुमला बनाइए ना पूरा, अंतुमा सादिकानी, जी, तुम दोनों सच्चे हो। ठीक है। और फिर आएगा अंतुम में सादिकूना, अंतुम सादिकूना, तुम सब सच्चे हो। ठीक है। फिर मोनस के अंती में अंती अंती सादिकाते, सादिकातुन, अंती तुम सादिकाते, सच्ची हो, तुम सच्ची हो। तू सच्ची है। तू सच्ची है, सॉरी, तू सच्ची है। देखिए तू और तुम में एक फर्क है, तुम जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उमूमन वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ जगहों पे आप तुम जो है वो एक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उमूमन जमा के लिए इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी क्लैरिटी रखेंगे तो अच्छा बेहतर है। सर तू फिर सिंगुलर होगा हाँ, एवरीवेयर, तू सिंगुलर है ना, तू सच्ची है, ठीक है। और फिर इसमें आएगा अंतुमा अंतुमा सादिकातानी, ठीक है, और तुम दोनों सच्ची हो। सही है। और अंतुन्ना में आएगा अंतुन्ना आप ये क्यों कहती हैं अंतुन्ना में आएगा, आप जुमले बनाए ना, अंतुन्ना सादिकातुन, तुम सब सच्ची हो, तुम सब सच्ची हो। अना सादिकुन, अच्छा आपको पता है मुतकल्लिम जो है उसमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, तो आप मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के सीगे बनाइए। अना सादिकुन, अना सादिकातुन। ठीक है। और नहनु में फिर सर आ जाएगा नहनु सादिकुना, नहीं यस, सही है ना, नहनु सादिकुना, और सब सच्चे हैं। दोनों बनाइए ना, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों बनाइए। और नहनु में दूसरा आ जाएगा नहनु सादिकातुन, सब सच्ची हैं, हम सब सच्ची हैं। हम सब। जी मोना आप बनाइए। आबिद, आबिद किसे कहते हैं? क्या सर, क्या बोला? आबिद? आबिद, ओ स्लेव, ठीक है। यानी जी, हुआ आबिदुन, हुमा आबिदानी, एंड हम मैंने इनकी मीनिंग भी बोले, ये सही है? आप बोलने तो अच्छी बात है। अच्छा, हम जो है हुमा सादिकानी, यानी वो नहीं, आबिद, सॉरी,
हुमा आबिदानी, वो दो मुज़क्कर वो हैं, आबिद हैं. और अच्छा देखिए, एक चीज और याद रखें कि जब आपको कोई जेंडर आप कॉल नहीं करते ना, जी, जब आप जेंडर कॉल नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर ही समझे जाते. ओके, तो आपने जब कहा ना हुमा आबिदानी, तो आपको ये जी. कहने की जरूरत नहीं कि वो दोनों मुज़क्कर जो है वो इबादत गुजार हैं या गुलाम है. ठीक ठीक है, है. आप कहते हैं वो जी. वो दोनों इबादत गुजार हैं या वो दोनों गुलाम हैं. जी, ओके. फिर है हम आबिदूना, वो सब इबादत वाले हैं. हिया आबिदतुन, वो एक मुअन्नस सच्ची है. एंड हुमा आबिदतानी, वो अच्छा, दो. जब आपने कहा वो सच्ची है तो एक लगाने की जरूरत है आपको. सर उर्दू में गड़बड़ हो जाती है मेरे से, बड़ी मुश्किल से जोड़ रही हूँ. जरूरत नहीं है वैसे. हाँ, जब आपने कहा जी. वो सच्ची है तो एक की क्या जरूरत है. हाँ आपकी हाँ, उर्दू ठीक है, सही हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता. इंशाल्लाह. हुमा हुमा आबिदतानी, वो दो मुअन्नस वो सच्ची हैं. अच्छा, मेरी बात सुनो, आप कर रहे हैं आबिद लेकिन ट्रांसलेशन कर रहे हैं सादिक का. ओ यस, यानी वो जहन वो दो मुअन्नस इबादत गुजार हैं. अच्छा देखिए, अब आपको यहाँ भी जरूरत नहीं है कहने की कि वो दो मुअन्नस, जब आप कहेंगे वो दोनों इबादत गुजार है, वो दोनों, ओके. वो दोनों, वो सच्ची है. जब आपने जी सच्ची कह दिया तो इसका मतलब है कि मुअन्नस की बात हो रही. जी जी, ओके. वो दो सच्ची हैं. एंड सच्ची देन नहीं, आबिद आबिद आबिद. आबिद है. आबिद आबिद गुजार का हैं. मतलब है इबादत गुजार, या आबिद का मतलब है गुलाम. जी, वो इबादत गुजार हैं. सही एंड है. देन हुन्ना 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 आबिदतुन्ना. नहीं, हुन्ना जी. हुन्ना हुन्ना, उसके बाद आबिदतुन्ना नहीं हो. नहीं, आबिदतुन्ना कैसे होगा. आबिदत नहीं नहीं, आबिदत आबिदतुन आबिदत आबिदतुन आबिदतानी आबिदात आबिदातुन है. आबिदात जी आबिदात. चले जी, कंटिन्यू करें, आबिदात. आगे चलें. अंता अच्छा. अंता अंता आबिद अंता अंता आबिद अंता आबिदुन. अंता आबिदुन. जी. और अंतुमा आबिदतानी. नहीं, आबिदान. आबिदानी, यस यस, आबिदानी. एंड अंतुम आबिदानी आबिद अंतुम आबिदून दूना. आबिदून. जी. जी. अंती. अंती आबिदतुन. सही है. अंतुमा अंतुमा आबिदतानी. सही है. अंतुन्ना अंतुमा आबिदतानी. सही है. अंतुन्ना. अंतुन्ना आबिदतुन्ना. नहीं, नहीं, आबिदतुन्ना नहीं है. ओ एक मिनट वेट करें. अंतुन्ना आबिदा, ओ आबिदतानी. आबिद नहीं नहीं, आबिदतुन. नहीं. आबिदत आबिदता 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 आबिदातुन. आबिदातुन. यस सर, सॉरी. आबिदातुन. एंड मुतकल्लम में होगा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों बोलिएगा. ओके. मुतकल्लम में वाहिद में तो नहीं है, तो ये वाहिद अना है ना. नहीं नहीं, वो उसमें जेंडर नहीं है. जेंडर आप दोनों बनाइए ना. अच्छा. अना अना आबिदुन एंड अना आबिदुन. नहीं, अना आबिदुन, अना अना आबिदतुन. आबिदतुन. जी जी जी, सॉरी जी. सॉरी. जी सही कह रहे हैं. अना आबिदुन अना आबिदतुन. एंड जमा जो है वो नहनु नहनु आबिदूना
and abidatani. नहीं abidat abidat tat abidatati नहीं. नहीं, आप जमा मोनस में गड़बड़ कर रही हैं। जमा मोनस जी, के जी। अंदर आप क्या करते हैं कि जो आपका इसका वाहिद होता है वो क्या होता है, आबिदतन होता है ना, जी आबिदतुन होता है ना। जब जमा जी, जी। बनाते हैं तो ता को खत्म कर देते हैं और जी अलिफ और उसके साथ आतुन लगा देते हैं। जी जी आबिदातुन। आबिदातुन ठीक है, तो दोनों हो गए ना. ठीक है, अभी जमा. आप मैं एक और कराता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी इसमें मुश्किल है। सर अभी और भी बाकी है. ठीक है, चलें जी, आबिदा जी आप करेंगी। जी आबिदा जी, जी मैं आपके सामने रखता हूँ, एक सवाल है। जी आबिदा जी करें इसको, सवाल है। मैं खासा बिजी हूँ शायद. चलिए सारा आप कर लें। सर सॉले नेक. जी इसका आप करें, सर पूरी गर्दान करें स्ट्रेट। ठीक है सर, मीनिंग ट्रांसलेशन भी बताऊं या सिर्फ डायरेक्ट? ट्रांसलेशन तो आपको मालूम है ना, ठीक करें। है. हुआ सालेहुन, हुमा सालेहानी, हम सालेहुना, सही हिया सालेहातुन, हुमा सही। सालेहानी. नहीं सर, नहीं, हुमा सालेहातुन का सालेहतानी, हुमा यहाँ पर सालेहतानी, गड़बड़ कर जाते हैं। आप कहते हैं हिया सालेहतुन, हिया सालेहतुन तुन, हाँ और सर हुमा सालेहतानी. सही। फिर सर हुन्ना सालेहतुन, आतुन, सालेहातुन, सालेहातुन. फिर उसके बाद सर अंता सालेहुन, अंतुमा सालेहानी, अंतुम सालेहुना, सही अंती सालेहातुन, सही अंतुमा सालेहतानी, अंतुन्ना सालेहातुन, सालेहातुन, सालेहातुन. अना सालेहुन, अना सालेहातुन, और नहनु सालेहुना, नहनु सालेहातुन, नहनु सालेहुना, नहनु सालेहातुन। हातुन. ठीक है, चलें जी, मोना जी आप दोबारा करें। जी मैं आपको देता हूँ एक इससे मुस्लिम। Muslim. Okay. Muslim. So, huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimuna, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun. ठीक है, anta muslimun, antuma muslimani, antum muslimuna, and anti muslimatun. नहीं muslimatun. अंती मुस्लिमतुन, जी. antuma muslimatani, antunna muslimatun. सही and then जो है ana muslimun, ana muslimatun, and jama is nahnu muslimuna, and nahnu muslimatun. मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन। जी मैं एक और देता हूँ, मोमिन। करे कोई, मोमिन। सर हुआ मोमिनुन, हुमा मोमिनानी, हम मोमिनूना, मोमिनूना, हिया मोमिनातुन, या मोमिनतुन, मोमिनातुन, हुमा मोमिनतानी, मोमिनतानी, और हुन्ना मोमिनातुन. मोमिनातुन, सही अंता मोमिनुन, अंतुमा मोमिनानी,
अंतुम मोमिनूना, सही। अंती मोमिनतुन, हम्म, अंतुमा मोमिनतानी, अंतुन्ना मोमिनातुन, मोमिनातुन, सही। अना मोमिनु, अना मोमिनुन, अना मोमिनुन, मोमिनुन, हम्म, अना मोमिनतुन, सही। नहनु मोमिनूना, हम्म, नहनु मोमिनातुन। चले चले एक और करें जी, कौन करेगा? मुजाहिद। ओके, मुजाहिद किसे कहते हैं? मुजाहिद स्ट्रॉन्ग पर्सन। मुजाहिद जिद्दोजहद करने वाला, कोशिश करने वाला, फाइटर। जी, अच्छा, फाइटर, ओके जी। तो कौन आ गई? हेलो, जी जी, करें करें। अच्छा अच्छा, मुजाहिद, ओके, हुआ मुजाहिदुन, हुमा मुजाहिदानी, सही हुम मुजाहिदूना, सही। हिया मुजाहिदतुन, हुमा मुजाहिदतानी, हुन्ना हुन्ना मुजाहिदातुन। मुजाहिदातुन, सही है। जी, अंता मुजाहिदुन, सही। अंतुमा मुजाहिदानी, हम्म, अंतुमा मुजाहिदानी, अंतुम मुजाहिदूना, अच्छा, अंती मुजाहिदतुन, अंतुमा मुजाहिदतानी, अंतुन्ना मुजाहिदातुन। सही। and then wahid, ana mujahidun, ana mujahidatun. सही। Jama, nahnu mujahiduna, and nahnu mujahidatun. मुजाहिदातुन। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन है? मैं मोना, नहीं नहीं, आप बताइए आप कौन है? मैं मुअन्नस। अरबी में बताइए आप कौन है? ओ, अना अना तालिबुन। अना तालिबुन, यस यस मैंने आपसे पूछा आप कौन है, तो जी, आपने क्या कहा? अना अना तालिबुन। मैं कौन हूँ? अंता उस्ताद उस्ताद ओ नहीं, उस्ताजुन या अंता, सही उस्ताज, है। जी जी उस्ताजुन या अंता मुअल्लिमुन। जी अच्छा, जी, आप कहें कि आप उस्ताद हैं और हम सब शागिर्द हैं। अंता उस्ताजुन, हम सब, हम यानी हम अरे हम सब, हम नहनु। सब, हाँ, नहनु, राइट राइट, नहनु, अंता अंता उस्ताजुन जी, व नहनु व नहनु तालिबातुन। तालिबातुन। हम लोग फीमेल है ना? अच्छा, तालिबातुन, ठीक है। वैसे जी वैसे तालिब की जमा जो है, तालिब जी की एक और जमा भी है, वो है तुल्लाब। जी, तुल्लाब, और ये जमा जो है दोनों में इस्तेमाल होगी। जी, नहनु तुल्लाबुन। नहनु मैं खड़ा हूँ। क्या बोला आपने? मैं खड़ा हूँ ना, जी जी जी, तो बोलिए। ओके, जालिस बैठने को कहते हैं, और कादिम, अंत कादिमुन, नहीं नहीं, अंता कायमुन। कायमुन, सॉरी, कायम, अंता कायमुन। तो अब आप अंत कहें कायम, मैं खड़ा हूँ और आप सब बैठी हैं। मैं खड़ा हूँ और आप सब बैठे हैं। अंत कायमुन, नहनु, वाह, वाह कहे ना, और वाह, वाह यस, जी जी जी, वाह 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 वाह, नहनु जालिसुन, जालिसातुन। जालिसातुन। आप कहें कि मैं खड़ा हूँ और आप बैठे हैं। मैं खड़ा हूँ और आप बैठे हैं, यानी मैं बोल रही हूँ सर, या आप बोल रहे हैं? क्या आप बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, मैं खड़ा हूँ और आप सब बैठे हैं,
تو انا قائمتن و آپ سب یعنی انتم جالسون نا وانتم جالسون وانتم جالسون. جی. ٹھیک ہے ٹھیک اب ہے. سر آپ دیکھیں کسی اور کی باری ہے. بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا, ابھی میں دیکھنا چاہ رہا تھا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں جی, یہ بہت آسان سا تھا, لیکن یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. ایک آپ کو میں نے پہلے گردان بتائی تھی, وہ بتائی تھی مسلم کی, آپ کو یاد ہے نا؟ مسلمون, مسلمان, مسلمین, مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی, مسلمون, مسلمین, مسلمینا, مسلمتن, 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 مسلمتانی, مسلمتین, مسلمتین, مسلماتن, مسلماتن, مسلماتن. یہ آپ کو واحد جمع کے حوالے سے یہ گردان یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک آپ کو یہ گردان یاد ہونی چاہیے اس میں ضمائر, اور اس کے علاوہ پھر ایک دو اور آئیں گی جو آپ کو ہمیشہ یاد ہونی چاہیے. یہ یاد ہوگی, اس کے بیس پہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس بیس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آج آپ کی جو کلاس تھی وہ بہت شارٹ تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری کلاسز اسی طرح سے چلیں گی, ہو سکتا ہے اگلی کلاس سے بڑی ہو, لیکن ابھی ایک وہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں شاید کوئی اگلی 2-3 کلاس شاید نہ ہو سکے گی, کیونکہ کل میرا جو ہے نا کیٹریکٹ کا آپریشن ہے. اچھا تو میرے خیال میں جو ہے نا اگلی 2-3 کلاسز تو شاید نہ ہو سکے. جی. کم سے کم 2 کلاسز تو منیمم مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو سکیں گی, فرائیڈے کی اور نیکسٹ ٹیوزڈے کی. تو سر آپ کو کم از کم 15 دن ریسٹ کرنا ہے, آئیز کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے ہیں. ہاں یہی میں نے کہا نا, وہ میری جی. بیگم تو مجھ سے کہتی ہے کہ 1 سال کی چھٹی لے. جی کم از کم 1 مہینہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. ہاں تو وہ جو کم از ہے, کم 1 مہینہ. ہاں تو کم سے کم میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ 15 دن 3-4 کلاسز تو ہوں گی جو ڈیفینیٹلی مس ہوں گی. سیکنڈلی یہ ہے کہ میرا پلان بھی اسی طرح سے کہ شاید میں دونوں آنکھوں کا مطلب دونوں کرا دوں گا. جی. تو ہو سکتا ہے پھر شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے. تو لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, اور دعا کیجیے گا کہ میری ریکوری جلدی سے جلدی ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ جلد سے جلد مل جائے. تو سر آپ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیں گے سر, سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیں گے, اور کیونکہ مین چیز کیٹریکٹ میں تو ریکوری ہی کا ٹائم ہوتا ہے. جی جی بالکل. ہاں میں سوچ رہا ہوں وہیں رہ جاؤں, جی. سیڑھی بھی نہ چھوڑوں, اور میرے خیال میں بیگم سے بات بھی نہیں کرنی. نہیں بک. ہاں بالکل, بیگم سے بات چیت بھی نہیں ہے, جتنی باتیں کرنی آج کر لیں. تو بس اب دیکھتے ہیں اب اس پہ انشاءاللہ. آج کل تو ویسے کافی آسان ہو چکا ہے, ہوپ کہ انشاءاللہ ریکوری ہو جائے, لیکن چیز تو ہے نا کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. جی جی بالکل سر, بالکل سر. اور ریکوری میں ذرا سا بھی ہوتا ہے تو کمپلیکیشنز آر دیئر, سو پلیز آپ پلیز 1 مہینہ تو کم از کم لیں. آئی تھنک دیٹ نو بڈی ایلس, سب کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اگر باقی پرابلم ہو تو بھی میں کچھ کر نہیں سکتا نا وہاں. جی جی مطلب اگر کسی کو پرابلم اگر ہو بھی تو جی پھر جی, وہاں کچھ کر نہیں سکوں گا. تو بس کیونکہ یہ ہے پلیز کہ سر 1 مہینہ تو نہیں لیں, 1 مہینہ 2 مہینہ آپ ریسٹ کریں. ہاں مطلب 1-2 مہینہ تو نہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں کافی آسان ہو گیا ہے. جی میرے کافی لوگوں نے, جاننے والوں نے, میں جب وہاں بھی تھا تو لوگوں نے کرایا تھا, تو وہ 4-5 دن میں, 6 دن میں, 8 دن کے اندر وہ اس لیول پہ آ گئے تھے کہ چیزیں ان کی ہوتی تھی. ڈیفینیٹلی وہ پریشر کم دیتے تھے, جی پریشر کم لوڈ اٹھاتے تھے, لیکن جی ہر چیز ہو جاتی تھی انشاءاللہ. انشاءاللہ تو بس آپ دعا کیجیے گا کہ انشاءاللہ. میری جو بھی پروسیجر ہے وہ کل خیر و عافیت سے ہو جائے. تو میں نے کہا میں آپ لوگ کو ایڈوانس میں بتا دوں, تو انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں جو ہے وہ ذرا گیپ آ جائے گا. ٹھیک ہے صحیح. جی, تو آئندہ یہ آخری کلاس ہے سر آج کے لحاظ سے تو آخری کلاس ہے. رات کی جو جی؟ ہماری کلاس ہوتی ہے آج کی, وہ بھی آج آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ. اور پھر انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے وہ کل سے پھر ایک گیپ آئے گا, کم سے کم میرے خیال میں 2 سے 3 ہفتے کا. اگر دونوں آنکھوں کا کرایا تو ہو سکتا ہے شاید تو 4 ہفتے کا گیپ آ جائے, رائٹ. اور ارادہ یہی ہے کہ دونوں کا میں کرا دوں انشاءاللہ. اوکے. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ اوکے لی جی. ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.